أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم واللہ علیم حکیم. سورۃ الانفال آیت نمبر 70 اور 71. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانفال کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ابھی آیت نمبر 75 پر یہ سورہ ختم ہونے والی ہے. ابتدا سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سورہ کے اندر جنگ بدر کا پس منظر مکمل بیان کیا گیا ہے. شروع سے جنگ سے متعلق اور مشرکین اور مسلمان ان دونوں کا آمنا سامنا کس حالت میں ہوا تھا، اور جو مال غنیمت اس جنگ میں حاصل ہوا اس کے احکامات، اور قیدیوں کے بارے میں. آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے قیدیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جن قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قریبی لوگ بھی تھے، جیسے آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین کے ساتھ مکہ سے بدر کے میدان میں آئے تھے. اب مسلمانوں سے مقابلہ کرنا تو مقصود نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں میں تو ان کے بھتیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن چونکہ مشرکین میں تھے تو مشرکین کا ساتھ دینے کے لیے اس قوم نے انہیں اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور یہاں آنے کے بعد وہ گرفتار ہو گئے. ایسے ہی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، ابو العاص، جو آپ کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے. ظاہر سی بات ہے وہ داماد بھی اپنے سسر پر حملہ کرنے یا انہیں نقصان پہنچانے تو نہیں آ سکتے تھے. تو اس طرح کچھ ایسے افراد تھے بدر میں جن کو مشرکین نے مکہ سے لایا تو تھا، لیکن وہ لوگ لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ شرک پر ہونے کی وجہ سے انہیں ساتھ لایا گیا تھا، اور وہ صرف ان کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن لڑائی میں، جنگ میں، حملہ کرنے میں وہ کسی طرح سے بھی آگے نہیں تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس جنگ کو مسلمانوں کے حق میں کر دیا، مسلمان یہ جنگ جیت گئے اور 70 کفار مکہ قتل کر دیے گئے، 70 لوگ اس میں قیدی بنا لیے گئے. تو ان قیدیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جو احکامات نازل فرما رہے تھے، تو اس سے پہلے ہم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کا تذکرہ فرمایا تھا کہ دونوں کی رائے الگ الگ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق فیصلہ سنا دیا تھا. اب اسی فیصلے کو اللہ تبارک و تعالی نے باقی رکھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی وہاں پر درست رہا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قیدیوں کے بارے میں، اب یہ قیدی چونکہ انہیں تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ انہیں قتل نہیں کیا جانا ہے، کیونکہ فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ قتل نہیں کیا جائے گا، انہیں فدیہ دے کر چھوڑا جائے گا. لیکن ان لوگوں کی حالت بہت خراب تھی، یہ پریشان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ راتوں میں ان کے کمروں سے، جہاں وہ قید تھے، وہاں سے رونے کی آوازیں آتی تھی، اندر سے رونے کی آوازیں آتی تھی، کیونکہ وہ پریشان نظر آتے تھے. انہیں اپنا ماضی یاد آ رہا تھا
کہ ہم نے ماضی میں یہ لوگ جب مکہ میں رہتے تھے ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا نہیں کیا ہے، اگر تھوڑا سا بھی وہ چیز یاد کر لیں یہ لوگ تو ایسی صورت میں ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، یہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہم نے جس طرح سے انہیں تکلیف دی ہے ویسی تکلیف دینے والا، اس طرح کا ظلم کرنے والا اگر کسی کے ہاتھ پھنس جائے، مظلوم کے ہاتھ پکڑ دیا جائے تو مظلوم ایسے آدمی کو کب بخشے؟ تو کفار تو یہ سمجھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، بھلا آپ یہ انتقامی کارروائی کیوں کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کی کیفیت کا ذکر کیا کہ یہ لوگ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، اور انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کب قتل کر دیا جائے اور کب کتنی بڑی سزا دی جائے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ نبی کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام لے آتے ہیں، ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ نبی کے سامنے آ کر اسلام کا اظہار کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں کہا یہ ڈر کر آپ کے سامنے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک زمانہ کیسے بدلا ہوا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب مکہ میں لوگ مسلمان ہوتے تھے تو ڈر کر اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے، اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے، کفر پر باقی ہیں اس طرح سے دکھایا کرتے تھے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مسلمان ہیں۔ اب حالات ایسے بدل گئے کہ اب لوگوں کو ڈر کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا پڑ رہا ہے، اگر کفر پر باقی رہیں گے تو شاید ہو سکتا ہے ہمارا نتیجہ برا ہوگا۔ تو یہ لوگ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اصل میں آیت نمبر 70 ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی، آیت نمبر 71 یہاں مقصود ہے کہ یہ لوگ اگر آپ سے خیانت کرتے ہیں یا آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ کہنے میں کہ ہم اسلام قبول کر رہے ہیں تو آپ ہم پر رحم کیجئے، اب ہم آج سے آپ کے ساتھ ہیں، اب کبھی آئندہ آپ کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے، ہمیں چھوڑ دیجئے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ اسلام قبول کر رہے ہیں یہ سمجھ کر انہیں چھوڑ دیں اور بعد میں پتہ چلے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسلام کا سہارا لے لیا اور مکہ جانے کے بعد پھر آپ کے خلاف جنگ کرنے لگ جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ سے خیانت کر رہے ہیں یا آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو انہوں نے اس سے پہلے اللہ کو تو دھوکہ دیا ہے، اللہ سے خیانت کی ہے، کیونکہ پہلے بھی ابو طالب کے سامنے ان لوگوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے بھتیجے پر حملہ نہیں کریں گے، آپ کے بھتیجے کو قتل نہیں کریں گے، آپ کے بھتیجے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جب ابو طالب کے سامنے باقاعدہ یہ کہتے تھے، لیکن جیسے ابو طالب کا انتقال ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، جو چچا ہمیشہ نبی کی حفاظت کرتے تھے، وہ ایک بڑے سردار تھے، ان کا اپنا ایک مقام تھا، اور ان کے مقام اور ان کی بزرگوں کی وجہ سے کہ سامنے والی قومیں، سامنے والے افراد ان تک پہنچ نہیں پاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑی دیوار بن کے وہ کھڑے تھے۔ لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو کفار مکہ کے چہرے، ان کے لہجے، ان کے رویے سب کچھ بدل گئے، اور انہوں نے پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کرنا شروع کر دی، جس کا نتیجہ ایک دیکھا ہم نے کہ دار الندوہ میں تو باقاعدہ ان سب نے مل کر قتل کا پلان بنا دیا، اور ساتھ میں قتل کرنے کے بعد کی کارروائی بھی سوچ لی، ہم قتل بھی کریں گے اور قتل کے بعد کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب جرم کرتا ہے نا تو جرم کرنے کے بعد، جرم کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ مجھے یہ جرم کرنا ہے، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، مجھے پولیس پکڑے گی یا لوگ پکڑیں گے یا فنا ہوگا، تب مجھے کیا کرنا چاہیے، آگے مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کی پلاننگ بناتا ہے۔ تو دار الندوہ میں بھی مشرکین نے ایسا پلان بنایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل بھی کریں گے، قتل کرنے کے بعد کیا ہوگا ہمارا، ایک تو نبی کا جو خاندان ہے وہ خاندان ہم لوگوں کو پکڑے گا اور ہم لوگوں سے قصاص کا مطالبہ کرے گا، تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قصاص ہم سے وہ نہ لے سکیں
ہم بتا دیتے ہیں کہ قتل کرنے والے یہ اتنے لوگ ہیں قتل کرنے والے، چلیے لیجیے قصاص، ان میں سے آپ کس سے لیتے ہو؟ یہ آدمی ہے، اس کے پیچھے ایک خاندان ہے، یہ آدمی اس کے پیچھے ایک خاندان، یہ آدمی اس کے پیچھے ایک خاندان، الگ الگ خاندانوں کے ایک ایک آدمی کو انہوں نے سامنے رکھا ہوا تھا. کسی ایک کا نام سامنے نہیں آنا چاہیے. سب لوگوں کے نام آئے اور سب کہے کہ ہاں ہم سب نے مل کر قتل کیا ہے، ہم سب قاتل ہیں. قاتل اعتراف کر لے کہ ہم نے قتل کیا ہے. جب دیکھیں گے اتنے قاتل ہیں اور ہر قاتل کے پیچھے ان کا اپنا خاندان ہے، تو نبی کا خاندان بھلا اتنے لوگوں کو قتل کیسے کر سکے گا؟ مجبور ہو جائے گا، وہ خاندان مجبور ہو جائے گا. اب مجبور ہونے کے بعد ہمارے پاس سسٹم یہ ہے کہ یا تو قصاص لیں یا تو دیت ادا کریں. تو وہ لوگ قصاص چھوڑ کر دیت پر اتر جائیں گے. اور پھر دیت کتنی ہوتی ہے؟ ہم تو پورے اتنے خاندان والے لوگ ہیں نا، سب لوگ تھوڑا تھوڑا ملا دیں گے تو ان کی دیت ادا بھی ہو جائے گی. تو آگے کا بھی انہوں نے سب کچھ طے کر لیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر لیا، وہاں تک نوبت ہی نہیں آئی. اب یہاں اس جگہ پر یہ لوگ اپنی جان کی پرواہ کر رہے تھے. جو نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے وہ ابھی اپنی جان پر ڈر رہے تھے کہ اب ہمارا کیا ہونے والا ہے، ہمارا کیا ہونے والا ہے. اور جو سرگنا تھے وہ تو قتل کر دیے گئے بدر کے مقام پر، ان میں سے کچھ یہاں لائے گئے تھے. اب یہ نبی سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں چھوڑ دیجیے، ہم کبھی آئندہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا احساس ہو رہا تھا کہ ان کو چھوڑے دیں گے اس طرح سے، اور یہ اسلام کا اظہار کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر دھوکہ دے دیں. تو اللہ نے کہا دیکھیے یہ بظاہر تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، چلیے ظاہر کے حساب سے آپ ان کو چھوڑ دو، ظاہر کے حساب سے آپ ان کو چھوڑ دو. انہوں نے زبان سے اعتراف کر لیا ہے، ظاہراً آپ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے انہیں معاف کر دو. اب اگر یہ دھوکہ دے کر پیچھے پھر سے آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں تو کیا کیا جائے گا ایسے لوگوں کا؟ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس نے تو ہم کو بھی دھوکہ دیا ہے. فقد خان اللہ من قبل، اللہ کہتا ہے ان لوگوں نے تو پہلے اللہ کو بھی دھوکہ دیا ہے، یہ تو ابھی آپ کو دھوکہ دیں گے تو کیا؟ یہ تو اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. انہوں نے اللہ کو دھوکہ دیا ہوا ہے، انہوں نے جو شرک کیا ہوا ہے یہ بھی تو دھوکہ ہے، یہ بھی تو خیانت ہے. پیدا ہم نے کیا، روزی ہم دیتے ہیں اور عبادت کسی اور کی کرتے ہیں، یہ بھی تو خیانت ہے. اور پھر اس طرح سے پہلے ان لوگوں نے باقاعدہ یہ طے کیا، یہ عہد کیا تھا کہ ہم نبی کو قتل نہیں کریں گے، ان پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن یہ برابر کرتے چلے آئے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا. جب انہوں نے خیانت کی اور آج یہ ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں، دوبارہ خیانت کریں گے، دوبارہ دھوکہ دیں گے، پھر یہ آپ کے ہاتھ میں ضرور آئیں گے، پھر یہ پکڑے جائیں گے. یہ جتنا دھوکہ دیں گے آپ کو نقصان اتنا ہی ان کا ہی ہوگا، اور یہ دوبارہ پھر گرفتار ہوں گے یا تو دوبارہ ان کا نقصان ہوگا. بدر کے مقام پہ آئے تھے، کچھ لوگ مارے گئے، کچھ ابھی قیدی بنائے گئے. آئندہ پھر جنگ میں آئیں گے، پھر مارے جائیں گے، پھر آئندہ کی جنگ میں آئیں گے، پھر مارے جائیں گے. جب بھی آپ کو دھوکہ دینے کے لیے نکلیں گے ان کا اپنا نقصان ہونے والا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اللہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے آگے کیا ہونے والا ہے. اور یہ جو سسٹم چل رہا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس بات کا حکم دے دیا ان کو معاف کر دینے کے لیے؟ اللہ حکمت والا ہے، اللہ حکمت والا ہے. اس لیے کہ اس میں سے جو لوگ واپس گئے ہیں جن کو معاف کر دیا گیا، نبی کے چچا بعد میں مسلمان ہو گئے، نبی کے داماد ابو العاص وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے، نبی کے قریبی لوگ، اور اس کے علاوہ دیگر افراد بھی وہاں جانے کے بعد انہیں احساس ہونے لگا، وہ راستہ بھر سوچنے لگے تھے کہ ہم تو ان کے ہاتھوں پکڑے گئے تھے نا، ان لوگوں کے ہاتھوں جن کو تو ہم نے ساری زندگی پریشان کیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، مارا تک نہیں، کوئی تکلیف ہمیں نہیں دی،
وہاں جب تک تھے ہماری مہمان نوازی کرتے رہے، کھلاتے پلاتے رہے، ہمارا خیال رکھا اور عزت کے ساتھ ہم کو چھوڑ بھی دیا۔ کیسے لوگ ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ اور یہ ان لوگوں کی وجہ سے، سرداروں کو سن کر، ان لوگوں کے بہکاوے میں آ کر ہم ان کو مارتے تھے، ان کو راہ میں گھسیٹتے تھے، ان کو تکلیف دیا کرتے تھے، گندگی ان کے چہروں پر، سر پہ ڈالا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے تو اتنے اچھا اخلاق کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، انہیں احساس ہونے لگا، اور وہ احساس نے ان کی زندگی کو بدل دیا، احساس نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ ان میں سے پھر بہت سے لوگ آہستہ آہستہ مسلمان بھی ہو کر، حقیقی مسلمان، ایسے مسلمان بنے۔ پھر یہ لوگ ساری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا پھیلانے میں اور جھنڈا جہاں دیکھو وہاں گاڑ دینے میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ دنیا کے جتنے خطے آج نظر آ رہے ہیں، ہندوستان میں بھی اسلام جو پھیلا ہے یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے، افریقن ممالک میں اسلام پھیلا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے، یورپ کے علاقے میں اسلام داخل ہوا ہے یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے۔ ہمارے اس ملک کے بارے میں بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ہمارے اس ملک میں صوفیوں نے اسلام پھیلایا ہے، صوفیوں نے اسلام پھیلایا کہتے ہیں لوگ صحابہ کا نام نہیں لینا چاہتے، جن صحابہ نے اسلام پھیلایا ان کا نام نہیں لیتے۔ مشرکین کا، جو شرک کرنے والے صوفی قسم کے لوگ، جو درگاہوں کا طواف کرنے والے، درگاہوں کے اطراف پھرنے والے، چادریں چڑھانے والے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکانے والے، یہ لوگ کسی نئی جگہ پر جا کر اسلام پھیلائیں گے جو خود اسلام پر نہیں ہے، جن کے ماننے والے لوگ آج تک بھی اس اسلام پر قائم نہیں ہیں، جن کے ماننے والے، جن کو چاہنے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ساری زندگی شرک کرتے ہیں، بھلا یہ اسلام کیسے پھیلائیں گے؟ جنہوں نے کبھی اسلام کو پہچانا نہیں، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں ہے، یہ کہاں سے اسلام کو لوگوں کے درمیان عام کریں گے؟ یہ تو ہندو مسلم بھائی تم بھی ہمارے مذہب میں آؤ، ہم بھی تمہارے مذہب میں جاتے ہیں، تمہارے سارے رسم ہم مناتے ہیں، تمہارے فلاں چیز کی پوجا ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی ہماری درگاہ پر آؤ، چادر چڑھاؤ، ہم وہاں آ کر چادر چڑھاتے ہیں۔ اس کو اسلام سمجھا ہے ان لوگوں نے۔ مسلمان کافروں کو بلاتے بھی ہیں تو درگاہوں پر بلاتے ہیں، مسجد میں نہیں بلاتے، اور کہتے ہیں یہ ہے ہماری بھائی چارگی، تم ہمارے اسلام کو مانتے ہو، درگاہ پر آ کر چلیے ہم تمہارے مندر میں جاتے ہیں تمہارے مذہب کا احترام کرنے کے لیے۔ جو ایسی قوم ہوتی ہے، بھلا یہ ایسی قوم کے اسلام پھیلاتی ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے اصل جو ہندوستان میں اسلام جنہوں نے پھیلایا تھا۔ لوگوں نے ان کے ناموں کو غائب کر دیا، اور جہاں دیکھو وہاں صوفیوں کے ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ صوفیوں کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام آیا۔ تو یہ صحابہ تھے، مکہ کے باشندے، مدینہ کے باشندے، اور خاص طور پر ہندوستان میں سب سے زیادہ اسلام پھیلانے والے صحابہ وہ طائف کے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے طائف کا واقعہ کیا تھا؟ طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو وہاں کیا حال ہوا تھا، لیکن بعد میں اللہ نے جب ان کی زندگی کو بدل دیا، یقین مانیے طائف کے بڑے بڑے لوگ پورے ہندوستان کے، یہ سندھ کا علاقہ، یہ گجرات کے قریب کا علاقہ، یہ پورے ساحل کے علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے آ کر اسلام کی نشر و اشاعت کی ہے، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کر کے، اور دین کی دعوت تبلیغ سے، اپنے اعمال سے ایسی تبلیغ کی کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر کیسے اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا ہے۔ بس مسئلہ کیا ہوا؟ جب سے ہندوستان میں صوفی آئے، اسلام کمزور ہو گیا، مسلمان اسلام سے دور ہو گئے۔ صوفیوں کے داخلے کے بعد سے اسلام اور مسلمان کمزور ہو گیا، کیونکہ ناموں کی لسٹ میں تو بہت نظر آئیں گے، لیکن عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے بہت کھوٹے اور بیکار نظر آئیں گے۔ نام اور لسٹ دیکھا جائے، تعداد دیکھی جائے تو بہت دکھائی دیتے ہیں، لیکن جن کو بھی دیکھو، یہ فلاں درگاہ کا متولی ہے، یہ فلاں درگاہ کا پجاری، وہ فلاں قبر کا پجاری، یہ فلاں کا، جہاں دیکھو مسلمانوں کو وہی عالم ہے، جدھر دیکھو ادھر وہی عالم ہے۔ تو یہ جو عالم بنا، صحابہ نے جن لوگوں کو مسلمان بنایا تھا، بھلا وہ مسلمان قبروں کے پجاری بنے کیسا؟ کس نے ان کی محنت پر پانی پھیرا ہے؟ کس نے ان کی محنت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ یہ ایران سے نکلے ہوئے جو شیعہ تھے، صوفیوں کی شکل میں پوری دنیا کے اندر پھیلے، ہندوستان کے اندر آئے، ان لوگوں نے صحابہ کی محنت، ورنہ ابتدا میں جب یہاں مسلمان تھے سب کے سب توحید پرست، کوئی حنفی، کوئی شافی، مالکی، حنبلی جیسے نام کا کوئی انسان نہیں تھا، جو تھے سب توحید پرست تھے، پورے کے پورے توحید پرست تھے۔
اور سب کے سب کتاب و سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ یہ جو حنفی مسلک آیا ہوا ہے، جہاں دیکھو حنفی نظر آتے ہیں، یہ صوفیوں کی وجہ سے آئے، یہ ایرانی صوفیوں کی وجہ سے آئے۔ جب سے آئے تعصب پھیل گیا پورے ہندوستان کے اندر، اور آج دیکھیے مسلمان کتنے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کتنے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ نفرتیں، یہ عداوتیں اسلام سے دوری کی وجہ سے ہوئی۔ تو صوفیوں نے مسلمانوں کے اسلام کو برباد کیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی وہ صحابہ کرام جن لوگوں نے دنیا میں ایسی قربانیاں دی، اور جب وہ کفر پر تھے تو کفر کی طرف سے لڑتے تھے، جب انہیں سمجھ میں آیا تو انہوں نے پھر اسلام کو قبول کیا، تو ساری دنیا کے اندر اسلام کو عام کرنے کے وہ ذمہ دار بنے، اور بڑی قربانیاں دی اسلام قبول کرنے کے بعد۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے راستے پر چلتے ہوئے عقیدہ توحید کو، صحیح اسلام کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔